رفیق محترم کا پروفیسر عبدالمجید بیدار صاحب سے گزارش کروں گا، عبدالمجید بیدار صاحب سے میں گزارش کروں گا۔ معافی چاہتا ہوں۔ تو آئیے اس آغاز ابتدائی کلمات سے کریں۔ ہماری اس محفل میں ہمارے خاص مہمان مولانا مفتی رافع صاحب اشرفی جو بھاگلپور سے تشریف لائے ہیں اور ان 3 روزہ کے سارے اجلاس میں انہوں نے بہت قریب سے اس اجلاس کو، یہاں پڑھے جانے والے مقالات کو، یہاں جو کچھ کارروائی ہوئی ہے دیکھا ہے۔ میں وہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان سے التجا کرتا ہوں کہ وہ لائٹ پر تشریف لائیں، مائک پر تشریف لائیں اور اپنے زمینی خیالات سے ہم سب کو محسوس کریں۔ ہمارے مخدوم کی وقار عظمت پناہ فضیلت کا شہزاد غازی ملت حضرت علامہ سید بولانی کی علامہ سید بولانی نچوچا مقدسہ اور خلیفہ شیخ الاسلام حضرت تجدید پاشا باشمان انعام اور ان کے برادر محترم حضرت طیب منیر پاشا نامدار اشرفی اقدام اور ہمارے استقبال ارباب کی گزارش بالخصوص پروفیسر عبدالمجید بیدار صاحب اور ہمارے مدینہ کرم فرما حضرت پروفیسر عبدالحمید اختر صاحب، سب شعبے پارٹی گلبرگہ یونیورسٹی اور ان کا سامعین کرام و حاضرین کرام، السلام علیکم۔ مرزا غالب کی نعت کے جب اشعار کے ساتھ میں اپنے کلمات تقدیم کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ مرزا غالب کہتے ہیں کہ حق جلوہ گر کے کرنے بیان محمد، توجہ چاہوں گا، حق جلوہ گر کے کرنے بیان محمد، آئے کلام حق بزمانے محمد، آئے کلام حق بزمانے محمد، اور حق تک قسم پان کے عزیزت کی صورت، ہر تک قسم پان کے عزیزت کی صورت، اور سوگن میں کردگار بجانے محمد، سوگن میں کردگار بجانے محمد، اور تیرے قضا ہرائینا، تیرے قضا ہرائینا، در در کشے حقت، تیرے قضا ہرائینا در در کشے حقت، لیکن کشادیاں بزمانے محمد، لیکن کشادیاں بزمانے محمد، اور مقصد یہ ہے کہ غالب ثنائے سایہ پیغام فاصلے، غالب ثنائے سایہ پیغام گزارش میں کام پاک کر رہا دائیں محمد، کام پاک مرحبا دائیں محمد، فرشتوں میں یہ چلتا
بیداری کی ایک نئی لہر کا اشارہ ہے۔ عوام اہل سنت کے عقیدہ و ایمان کے تحفظ اور کردار و عمل کی اصلاح میں ہمارے دل مذہبی اور روحانی پیشواؤں کی پیغام کی جدوجہد اور مخلصانہ کردار کار کروا رہے ہیں۔ اپنے ان محسنوں کے کارناموں کو جدیدہ عالم اور تاریخ کے صفحات پر ثبت کر دینے کے خوشگوار انقلابی عمل کا آغاز اس سیمینار کے انعقاد کے بعد ہو چکا ہے۔ جدید ٹائم کی ترقی کے اس دور میں جبکہ نئے سائنسی ایجادات، انکشافات اور اکتشافات نے عقل انسانی کو بڑھ رہے حیرت میں ڈال رکھا ہے، ہمارا پرانا نظام دعوت و تبلیغ اب غیر مؤثر ہو کر رہ گیا ہے۔ اب فرسودہ اور پیشہ ورانہ جلسوں کا انعقاد وقت اور مال دونوں کا ہے۔ میں جلسوں کو مخالف نہیں ہوں، میں بول رہا ہوں پیشہ ورانہ جلسوں کا انعقاد۔ یہ بھی جلسہ ہے، یہ بھی تو علاقی ہے، دونوں کا دیا ہے اثر حاضر میں اسی نوعیت کے مختلف دینی و عقلی موضوعات پر سیمینار اور سمپوزیم کی ضرورت و اہمیت ایک واضح حقیقت کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ ایسے پراشوق دور میں جبکہ اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر داخلی اور خارجی حملوں کا سلسلہ دن بدن دراز ہوتا جا رہا ہے، اس بات کی ضرورت ارباب علم و دانش شدت سے محسوس کر رہے ہیں کہ کم از کم اہل سنت، مسلمانوں کو چھوڑیے، کم از کم اہل سنت کی اجتماعی قیادت کی تشکیل عمل میں آئے، اپنے گروہی تعاقدات سے بلند ہو کر اہل سنت کی اجتماعی قیادت کو مستحکم کیا جائے۔ اگر اس سے غفلت برتی گئی تو ہماری آئندہ نسلوں کا ضائع، لہذا وقت کا شدید تقاضا ہے کہ ارباب علم و دانش میدان عمل میں آئیں۔ جہاں تک عوام کے اندر طبقے کے عقیدہ و عمل کی اصلاح کا تعلق ہے تو اس کے لیے ایک علاحدہ لائحہ عمل مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے طبقے کے لیے ہفتہ وار یا ہفتہ میں 2 دن طہارت، وضو اور نماز وغیرہ کے ضروری مسائل بتانے کے واسطے تربیتی کیمپ یا اس سے ملتے جلتے پروگرام کی اہمیت ایک ناگزیر حقیقت ہے۔ اور آج جو ہم ہندوستان بھر میں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی جو اجلاس منعقد ہوتے ہیں اور ان کا حال دیکھتے ہیں تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے کہ جلسوں کا بھی حال ہے کہ ایک شعبہ وار خطیب دوران تقریر کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں جنگ کے بعد رمضان میں واقع ہوئی حضرت امیر حمزہ کفار کے برترے پیکار سے جب شام کا وقت قریب ہونے لگا تو آپ نے اپنی گھڑی دیکھی، تو شام کے تقریباً 5 بج چکے تھے۔ امیر حمزہ نے سوچا کہ ابھی افطار میں کافی وقت ہے، چلو کچھ دیر اور کفار سے جہاد کر لیا جائے۔ آپ واپس آ کر کئی کافروں کو قوم کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ جب آسمان غروب ہونے کے قریب ہوا تو آپ رسول اللہ کے خیمے کے پاس واپس آئے تو دیکھا، کہتے ہیں خطیب، تو دیکھا کہ رسول اللہ صحابہ کے ساتھ افطار کر رہا ہے، لیکن امیر حمزہ کیونکہ بہت کر چکے تھے اس لیے آپ نے افطار میں صرف 3 کھجور اور 1 گلاس شربت روح افزا کروایا۔ اس لیے اس وقت شربت روح افزا لی جاتی ہے۔ تو یہی حال ہے اور
جذبہ اخلاص اور ہمت مردانہ تندہی اور سرفرازی کے ساتھ محنت کی ہے اور نہایت کامیابی کے ساتھ اختتام کی منزل تک پہنچایا ہے. وہ اپنی مثالات میں ہم تمام مندوبین اکیڈمی سے جڑے تمام حضرات کے جذبات و احساسات کی قدر کرتے ہوئے انہیں ہدیہ پیش کرتے ہیں اور رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار انہیں اجر جزیل عطا فرمائے اور مستقبل میں بھی سرگرم عمل رکھے. اپنے قیام بلگام کے مختصر دورانیے میں متعدد معتبر حضرات کے ہم نے حضرت سید عبداللہ باشمان قدس کے حالات زندگی معلوم کیے. ان کے حالات کے ایک اہم گوشے نے مجھے بےحد متاثر کیا. وہ ان کی دردشانہ طرز زندگانی. کسی کو فخر کہا جاتا ہے. فخر کا مفہوم گداگری نہیں، فخر کا مفہوم گداگری نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ پروردگار نے جو کچھ انسان کو استعمال عطا فرمایا ہے اسے بندہ اپنے رب پر شکر ادا کرتے ہوئے خرچ کرے اور آئندہ کے لیے کچھ ذخیرہ الوداعی نہ کرے. سب کا مالک و رازق اللہ ہے. تو جہاں تک وقت کا تعلق ہے تو یہ تو ہمارے پیغمبر اعظم روحی فدا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے، بلکہ فخر ہے. مولانا روم نے اسی وقت کو متاع حقوق قرار دیا ہے جسے قلندر لاہوری شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال مرحوم نے یوں نظم کیا ہے کہ فخر ذوق شوق و تسلیم و رضا، فخر ذوق شوق و تسلیم و رضا ماں امین ای متاع مصطفیٰ، ماں امین ای متاع مصطفیٰ. فخر مومن چیز، فخر مومن چیز تفصیل حیات، فخر مومن چیز تفصیل حیات. بندہ تاثیر او مولا صفات، بندہ تاثیر او مولا صفات. اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا قدس سرہ فرماتے ہیں کہ مالک کونین ہے وہ بات رکھتے نہیں، مالک کونین ہے وہ بات رکھتے نہیں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں ہے ربے کتاب سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں سنگ دے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں. انہیں الفاظ کے ساتھ اپنی بات ختم کرنے کی اجازت چاہوں گا. واپس بہت بہت شکریہ حضرات محترم جن کی سرپرستی میں یہ آخری کلاس کا انعقاد کرنے آیا ہے. شہزادہ غازی ملت حضرت علامہ سید محمد نورانی باشا دروازوں سے میں کمیٹی کی جانب سے آپ کا بھی خدمت کرتا ہوں. حضرات گرامی، سادات کی چہروں کی زیارت کرنا عبادت ہے. اللہ نے بات ہے کہ ان کہا تھا نہ پوچھ علم کرنا پوچھوں کو، ارادت کو تو دیکھ ان کو. نہ پوچھ علم کرنا پوچھوں کو، ارادت کو تو دیکھ ان کو. یدے پیدا کیے ملتے ہیں اپنی آستینوں میں، یدے پیدا کیے ملتے ہیں اپنی آستینوں میں. کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے دورے بازو کا ادارے مندروں سے بدل جاتا ہے. حضرات گرامی کی رعایت تاثرات کا سلسلہ شروع کیا ہے. میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ حیدرآباد سے تشریف لائے اس اجلاس میں انہوں نے شرکت کی ہے. میں ان کے تاثرات کے لیے انہیں دعوت دے رہا ہوں. میری بنیاد پروفیسر مجید اعجاز سے ہے، وزیریات پروفیسر عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد. وہ آئیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کریں. آج کی اس اختتامی نشست میں آپ اور ہم 3 روز سے جس روحانی فیوزات سے مارامار ہوتے رہے
کے اختتام کا اعلان کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور ہماری یہ خوش قسمتی بھی ہے کہ سید محمد نورانی میاں بادشاہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چند باتیں آپ کے روبرو پیش کروں گا۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو ہم ہندوستان کے شہری آزادی کے بعد پیدا ہوئے، اور آزادی کے بعد ہندوستان کے کسی شہر میں بھی کوئی ایسا اجتماع دیکھا نہیں گیا جہاں دینی عالموں کو اور یونیورسٹیز کے پروفیسر کو احترام کیا گیا ہو۔ پہلی مرتبہ جنوبی ہند کے شہر بیلگام میں سید عبداللہ باشیوان اکیڈمی نے اس قسم کا جلسہ منعقد کر کے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک مثال قائم کی ہے، جس کے لیے میں بلگام کے شہریوں کو اور اس سوسائٹی کے سربراہوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس جو یہاں پر بہترین مثال قائم کی ہے اس کو ہر بڑے شہر میں دہرایا جانا چاہیے۔ کیوں کہ جب تک ہم اپنے اتحاد کا ثبوت نہیں دیں گے، دین اور دنیا کو ساتھ دے کر چلنے کا اپنا عملی اقدام نہیں بنائیں گے، ہماری طرف دوسری قومیں منتف نہیں ہوں گی، متوجہ نہیں ہوں گی۔ اگر ہندوستان کی آبادی میں دیکھا جائے تو مختلف فرقوں کو الگ کر دیا جائے تو مسلمان ہی سب سے بڑی اکثریت ہے، لیکن ہم کو اقلیت بتایا جاتا ہے۔ اگر بریبر کو الگ کر دے، ویش اور شودر کو الگ کر دے، چھتری کو الگ کر دے، اور ان کے جتنی ذاتیں ہیں ان تمام کو الگ کر دے تو سب سے بڑی اقلیت کو اکثریت میں آ جائے گی، جس کو سب سے بڑی اقلیت کہتے ہیں وہ اکثریت میں آ جائے گی۔ ہم اتنی بڑی اکثریت دنیا کی تمام مسلمانوں کی آبادی کا جائزہ لیں تو اس میں ہم سب سے بڑی اکثریت رکھتے ہیں۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جس کو بار بار کہا جا رہا دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنے کا، اس کی بہترین مثال آج بیلگام شہر میں آپ کو دیکھنے کو ملا۔ یہ مثال ملی کہ یہاں یونیورسٹی کے پروفیسر موجود ہیں، دانشور موجود ہیں، اور علماء دین اور ائمہ کرام اور سجادگان موجود ہیں، اور اہل سلسلے کے ماننے والے یہاں موجود ہیں۔ تو اس بات کا بڑا ثبوت ہے کہ آج جب 21ویں صدی میں ہم قدم رکھتے ہیں تو بیلگام شہر میں باشندوں نے سارے ہندوستان کے مسلمانوں کو روشنی دکھائی ہے کہ وہ روشنی اتحاد اور اتفاق کی ہے، اور وہ روشنی دین و دنیا کو ساتھ لے کر چل رہی ہے۔ اس کے لیے میں سید عبداللہ باشیوان اکیڈمی کو اور ان کے کارکردگان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور ہندوستان میں ہر شہر میں سیمینار منعقد ہوتے ہیں۔ گزشتہ 35 سال کے عرصے میں 100 سیمینار میں شرکت کا موقع ملا۔ کہیں کوئی ایسی مثال ابھی تک کتاب شکل میں پیش کیا گیا۔ یہ بڑا کارنامہ بھی بیلگام شہر میں دیکھنے کو ملا۔ میں سلام کرتا ہوں بیلگام شہر کے باشندوں کو اور سید عبداللہ باشیوان اکیڈمی کے کارکردگان کو اور ان کے اتحاد سے ان کے قوت کو کہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ سنیت کا اولین تقاضا سیرت رسول اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب تک ہم سیرت پر باعمل نہیں ہوں گے، قرآن ہمارے سمجھ نہیں آئے گا، نہ ہم فقہی مسائل کو سمجھ سکیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں کہ سیمینار کے پہلے ہی دن ایک صاف شفاف خوبصورت مجلہ آپ کے ہاتھ میں دیا گیا۔ یہ بھی دوسری بڑی کامیابی ہے جو عبداللہ باشیوان اکیڈمی نے اس
شہر میں انجام دی۔ ایک اور بات، یونیورسٹیز میں ہم پڑھاتے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیز میں سیمینار مقرر ہوتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، مقالے پڑھتے ہیں۔ جس قسم کی قوت، جس قسم کی محبت یہاں کے باشندوں نے ہم کو دی، اگر میں یہ سمجھتا ہوں اس قسم کی قوت ہر 6 سال قائم ہوگی۔ ہوٹل سے لے کر، کھانے سے لے کر، آنے جانے سے لے کر، ہمارا پاس و لحاظ جس انداز سے کیا گیا، گورنمنٹ کے لاکھوں سرمایہ کے باوجود بھی اس قسم کا انتظام ہم کو دیکھنے نہیں ملتا۔ یہ خلوص و محبت ہے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کا نتیجہ ہے۔ میں جو کہتا ہوں کہ بلگام شہر کے تمام باشندے جو مسلمان کہلاتے ہیں وہ وابستگان دامن ہے، اور آج ہماری خوشی میں اضافہ کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم اس وابستگی کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس وابستگی کے نمونے ہمارے سامنے موجود ہیں، جن کی تقریر، جن کی تحریر اور جن کی نعتیہ شاعری کو پڑھ کر ہم اپنی زندگی سنوار سکتے ہیں اور ہم کو سنوارنا چاہیے۔ حاضرین کرام، شیخ الاسلام علیہ رحمہ سے حضرات نے کئی بار فیض حاصل کرنے کا موقع ملا، اور حضرات کے سب سے بڑے گہرے دوست جو گزشتہ سال گزر گئے اور جنہوں نے محدث اعظم پر PhD کا مقالہ لکھا، مطلب فرحت علی صدیقی صاحب، وہ میرے گہرے دوست تھے، اور میں اس اجتماع کے پس منظر میں یہ گزارش کروں گا، کیونکہ شہزادہ موسم موجود ہے، کہ وہ مقالہ جو فرحت علی صدیقی جامع مقالہ اگر شائع کیا جائے تو ہماری محبتیں، ہماری وابستگیاں محدث اعظم سے اور دورتا ہو جائیں گی۔ اس لیے میری خواہش ہے کہ آج کی اس نشست میں جب کہ سید عبداللہ باشیوان اکیڈمی نے بہترین سیمینار کا، فیروزہ سیمینار کا انعقاد فرمایا ہے، تو ایسی کتابوں کی اشاعت کی ذمہ داری لے، تاکہ ہم اپنی وابستگی کو اور ہمارے سربراہوں کو، اور ہم جس سے فیض یافتہ ہیں، اس سے جو سیکھا ہے اس کو نئی نسل میں منتقل کر سکتے ہیں۔ حاضرین کرام، بڑی اچھی محفلیں، ہر مقالہ نگار کو مختصر اور اختصار میں اس ہر جگہ ہوتا ہے، کتاب موجود ہے، تفصیل دیکھ سکتے ہیں آپ۔ مگر جو اہم بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، قریب 3 روزہ اس سیمینار میں 43 سے 45 مقالے پڑھے گئے۔ کسی بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں، سنٹرل یونیورسٹی میں بھی یہ کام نہیں ہوتا۔ یہ تمام محبتوں کو دیکھتے ہوئے میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ یہ اعلان کیجیے، پورے یورپین کنٹریز میں مذہبی لوگوں کی ہی یونیورسٹیاں ہیں، عیسائیوں کی یونیورسٹیاں ہیں، آئیے ہم بھی قدم آگے بڑھاتے ہوئے اعلان کریں کہ آنے والے دور میں بلگام شہر میں ایک نئی یونیورسٹی قائم ہوگی، اور اس یونیورسٹی کا نام شیخ الاسلام یونیورسٹی رہے گا۔ یہ ہماری ہمت ہے، آزادی کے 68 سال میں بھی ہم ایک یونیورسٹی قائم نہیں کر سکے، یہ ہماری مجبوری تھی، لیکن آج ماحول ایسا پیدا ہو گیا ہے، آپ لوگوں کی محبتیں، آپ لوگوں کا اتحاد، آپ لوگوں کی اخوت دیکھ کر یہ جذبہ جاگ رہا ہے کہ ہم کو اعلان کرنا چاہیے کہ ہم جمہوری حق رکھتے ہیں، ہم اپنی انفرادی یونیورسٹی قائم کریں گے،
वहीं हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये भी होती है कि हम अपने बिरादराने वतन से अपना सुलूक सीधा करें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए नमूना है। यहूदी नसरानी क्या हुजूर के दौर में नहीं थे? आपका सुलूक क्या था? अगर हम अपने सुलूक को अपने भाइयों से और बिरादराने वतन से ठीक कर लें तो मैं ये कह सकता हूँ कि 20-25 साल में हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल जाए। हम अपने रवैयों को बदलें, हम अपने तरीकों को बदलें और हम अपने बिरादराने वतन से मोहब्बत करने के और उनके करीब होने की कोशिश करें। क्यों कि दिन ब दिन हम ये देखते जा रहे हैं कि मुसलमान बस्तियां अलग हो रही हैं, हिंदू बस्तियां अलग हो रही हैं, हिंदुओं को काफिर समझा जा रहा है। पता ही गलत, अगर वो काफिर भी हैं तो खैरा उम्मत न होने के नाते हमारी जिम्मेदारी होती है कि उनको राह रास्ते पर लाएं, उनको सीधे रास्ते पर लाएं, हमारे गुरुआने दीन के रवैये को बताएं, हमारी सूरतों पर हमारे नक्शे पर न जाए। हमारे बाप दादा जिन्होंने इस मुल्क में हुकूमत की, इस मुल्क के खित्ते में तालिबान इस्लामी को फैलाया, उनकी रोशनी को उनके सामने पेश करने के लिए आज सबसे बड़ी जरूरत यह है कि जहाँ शेखुल इस्लाम की तालीमात, इस्लामी तालीमात और उनके सवाल हयात आप उर्दू में पेश कर रहे हैं, अंग्रेजी में पेश कीजिए, तेलुगु में पेश कीजिए, मराठी में पेश कीजिए, कन्नड़ी में पेश कीजिए। हिंदुस्तान की जितनी इलाकाई ज़बानें हैं हम इसमें बहुत पीछे हैं, हम इसमें बहुत पीछे हैं। आज वक्त की जरूरत है कि जहाँ हम इस किस्म के सेमिनार में हमारे अपने गिरोह में मराठी जानने वाले, कन्नड़ी जानने वाले, तमिल जानने वाले, हिंदी जानने वाले, अंग्रेजी जानने वाले जो असबाब है उनको ये प्रोजेक्ट है कि हमारे सूफिया कलाम की दूर करने की तालीमात और तमाम चीजों पर वो किताबें लिखें ताकि हमारे बिरादराने वतन को मालूम हो हम पर जो दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया जा रहा है, हम पर ज्यादती का जो इल्जाम लगाया जा रहा है, ये सब गलत, ये प्रोपेगेंडा। ये उसी वक्त हो सकता है जबकि हमारी सभा में बेहतरीन अरब निदान मौजूद है, फारसी दाम मौजूद है, अंग्रेजी दाम मौजूद है, हिंदी, मराठी, कन्नड़ी, तमिल जानने वाले मौजूद है। वो इस प्रोजेक्ट को अपना आज इस सलाह ये उर्दू में सेमिनार हुआ है, हमारे बिरादराने वतन को बुलाकर उनकी मादरी ज़बान में ये सेमिनार किया गया ताकि उनको बताया जाए हम किसी के दुश्मन नहीं, हमारा मजहब खुद इसके अमन और शांति इस्लाम के मानी सलामती है। तो ये तगय्युर लाने की जरूरत है और मैं समझता हूँ कि जो मिशन अशरफी गिलानी सिलसिले से जारी है वो मिशन की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि ये आने वाले जमाने की चाह को सुन रहे हैं और ये बुजुर्गान से मुराकबत रखने वाले अशरफी और गिलानी सिलसिले के लोग जो हिंदुस्तान में हैं ये अपने मजहब को, अपने अकीदे को, अपने अकीदे की सच्चाई को पहले अपने लोगों में फिर उसके बाद बिरादराने वतन में पेश करेंगे। हर चीज दुनिया में फेज वाइज हो, एक साथ सब चीजें वक्त से कहा जाता है पहली का चांद चौथी का चांद नहीं होता, 14 दिन इंतजार करना पड़ेगा। मुझे पूरा यकीन है आज की इस विशिष्ट और 3 रोजा सेमिनारों से मैंने जो अंदाजा लगाया कि जरूर यहाँ से बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा होने वाला है। वो इनकलाब इस्लामी इनकलाब होगा, वो इनकलाब अकीदे की पाकीज़गी का इनकलाब होगा और ये इनकलाब एक नई यूनिवर्सिटी को जन्म देगा और उस यूनिवर्सिटी के दोस्त से हम सारे बिरादराने वतन को एक जैसी भाईचारगी, उख़्वत और आपस में मेल जोल का जवाब देंगे। इन चंद कलिमात के साथ आज मुझे चंद बातें यहाँ पेश करने का मौका दिया गया, उसके लिए मैं न सिर्फ सैयद अब्दुल्ला बासिमान हैदरी का बल्कि बेलगाम के बाशिंदगान का और
बैठे हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जगह लेता हूँ। शुक्रिया, बेहद शुक्रिया, खुदा सुभान अल्लाह। ये थे वली बेदार साहब, जो अपने तासुरात आपके सामने बयान कर रहे थे, और इसके अलावा इन्होंने चंद मशवरे भी हमें दिए और इस इंतजामात की तारीफ की है। इससे मुंतज़मीन का हौसला जरूर बढ़ जाएगा और इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में इससे बड़े इश्तिहार हम होंगे। उन्होंने कहा कि तब्दीली चाहिए। अब बस एक शेर निर्भर करता हूँ, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जिसमें ना हो इख्तिलाफ, उनकी तकदीर का लबे-दुआ यही था कि जिसमें ना हो इख्तिलाफ, मौत है वो जिंदगी, रोज़े लोग की हयात कश्मीर में पड़ा। आइए अब थोड़ी देर के लिए तासुरात का सिलसिला यहाँ हम बता रहे हैं, इसलिए कि जो लोग कल की इफ्तिताई मजलिस में शामिल नहीं थे, हमने इस मजलिस में जो मुजल्ला बाशवारी के नाम से मंजर-ए-आम में आया है, उस मुजल्ले की तस्वीर हुज़ूर इस्लाम ने खुद अपने मुबारक हाथों से की और उनके जहाँ किताब हमारे नुमाइंदे में जाकर इसकी एक क्लिप भी है, वो क्लिप आपको दिखाई जाए ताकि आप उनकी चेहरे की ज़ियारत भी कर सकें। और फिर ये भी उसमें आपको दिखाया जाएगा कि हुज़ूर इस्लाम ने उस किताब में और इस सजनात की कामयाबी के लिए जो कलिमात लिखे हैं वो भी आप इंशाअल्लाह उसका भी नज़ारा कर पाएंगे। लिहाजा मैं गुजारिश करूँ हाज़रीन, फैज़ान बाशिबान ट्रस्ट के मातहत जो हज़रत सैयद अब्दुल्ला बाशिबान एकेडमी चल रही है, उसका एक पहला कामयाबी का सिलसिला शुरू हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ने अपने दस्ते मुबारक से इस किताब का इजरा किया। वो दिलकश मंजर आपकी खिदमत में पेश है, आप इसे देखें। जी हाँ सिराज भाई, चूंकि वक्त हमारे पास बिल्कुल थोड़ा सा है, ये हुज़ूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अहमदाबाद अपने दौलत कटे पर इस किताब का इजरा फरमा रहे हैं और इस किताब से मुतासिर होकर आपने इसके पहले ही पेज पर अपने तासुरात अल्हम्दुलिल्लाह लिख चुके हैं और अपनी नुमाइंदगी के तौर पर हजरत अल्लामा प्रोफेसर तारिक सईद साहब को बहुत कुछ उन्होंने बोल के भेजा है। फिर इस किताबत की नश्र व इशाअत और जितने भी इसकी लवाज़िमात पूरा करने में बिलखुसूस हजरत अल्लामा सैफ अली साहब ने जो अपनी खिदमत लगाई है, हुज़ूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन बज़रिए फ़ोन हजरत अल्लामा सैफ अली साहब को भी बहुत कुछ दुआओं से नवाजते हुए बहुत सारी मुबारकबादियाँ न सिर्फ हजरत सैयद अब्दुल्ला बाशिबान एकेडमी को बल्कि तमाम अहले सुन्नत वल जमात के कारकुनान को पेश की है। और बिलखुसूस इस किताब की नश्र व इशाअत में डॉक्टर अब्दुल हमीद अकबर साहब, डॉक्टर अब्दुल खदीर नाज़िम सरगिरो साहब को भी खुसूसी दुआओं से नवाजा गया है। और इस सेमिनार और इस किताब के मुरतब करने की फिक्र जिसने पैदा की, मैं नाम न लूँगा इसलिए कि अपने कलम की रोशनाई से हुज़ूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ने उनका नाम लिखा। जब लिखा तो मैं हुज़ूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन का खिताब पाए, हुज़ूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मैं हूँ, मैं उनके कलम की रोशनाई को
عزیز القدر کی وسعت کیا ہوتی ہے میں جانوں گا، میرے علم میں تو یہ بات نہیں ہے، لیکن جو اسکالرس بیٹھے ہیں، یہ مفکران قوم ملت بیٹھے ہیں، اگر صرف عزیز القدر پر ہی انہیں تحقیق کرنے کی جو ہے وہ اجازت دی جائے ذمہ داروں کے ذریعے کہ حضور شیخ الاسلام المسلمین کے قلم سے جس کو عزیز القدر کا خطاب مل رہا ہو، وہ شخصیت کا عالم کیا ہوگا؟ خیر دیکھیں آپ اپنے شہر کو تمام خلفاء کے حوالے یہ منظر، تمام حضور شیخ الاسلام المسلمین کے چاہنے والوں کے لیے یہ منظر دیکھیں کس فکر کے ساتھ ہمارے شہر اپنی قلم کی روشنائی سے اپنے خلیفہ خاص کو نواز رہے ہیں، اور آپ کی قلم کی روشنائی انشاءاللہ تعالی رہتی دنیا تک ویسے ہی روشن رہے گی جیسے حضور شیخ الاسلام المسلمین کا چہرہ روشن ہوتا ہوا۔ الحمدللہ بات کہوں کیا کہتے ہیں علامہ سید نورانی پاشا صاحب حضور شیخ الاسلام المسلمین سے متعلق بہت کچھ باتیں ہمارے سامنے رکھنے والے ہیں، اور اس اجلاس کا اختتام جو ہے سلام کروں گا حضور شیخ الاسلام المسلمین کے خلیفہ حضرت مولانا نثار احمد شکن اشرفی صاحب ہگلی سے حضور ہاشمی میاں صاحب اللہ کی سی ڈی لے کے آئے ہیں، یہ کیسے دعوت قرآن کانفرنس کی جو باہر ملے گی آپ لیتے جائیں، اور اس کتاب کی قیمت بھی چونکہ 450 روپے 50 روپے ڈسکاؤنٹ کر کے 400 روپے رکھا گیا ہے، آپ جاتے جاتے اس کتاب کو بھی لے جائیں۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ ڈاکٹر سرکرو سر سے ملتمس ہوں کہ وہ آگے کی کارروائی کو انجام دیں۔ شکریہ اللہ کی کہا کہ آپ نے حضور شیخ الاسلام کی غیر موجودگی میں ان کی زیارت کر رہے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کے سائے کو ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم رکھے۔ آئیے تاثرات کی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں حوالہ دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر اختتامی اجلاس محترم پروفیسر عبدالحمید اکبر صاحب، سرپرست اعلیٰ محترم سید شاہ محمد غلام میاں صاحب مدد اللہ علیہ، محترم معزز جناب نور پاشا اشبان صاحب، محترم معزز جناب سید منیر پاشا اشبان صاحب، دیگر مہمان خصوصی و اعزازی مہمان، باشندگان بلگام، پروفیسر حضرات اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی بات اقبال کے ایک شعر سے شروع کر رہا ہوں۔ عشق دم جبرئیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق دم جبرئیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام۔ علامہ اقبال نے اپنی اردو تصانیف میں عشق کا جو تصور پیش کیا ہے، اس کا لب لبا اور سارا نچوڑ ان کی شاہکار نظم مسجد خطبہ کے دوسرے بند میں سمر گیا ہے۔ اس کا موضوع عشق ہے، اور اس بند کے 8 اشعار میں یہ آخری شعر ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس شعر میں عشق کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ عشق کی اس عظمت کو سمجھ لیں اور
کے مفہوم کو خلوص کے ساتھ اپنا لیں تو پھر عشق مجازی ہو یا عشق حقیقی یا پھر عشق رسول، وہ سب قابل قبول ہے، ورنہ سب بیکار اور فضول۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی عشق کا ایک حسین پیکر شیخ الاسلام کی ذاتی گرامی ہے۔ شیخ الاسلام کی شخصیت اور ان کی تصانیف پر جتنے مقالے تحریر کیے گئے اور کتابی شکل میں شائع ہو کر ایک ضخیم تہذیبی اور ادبی مجلے باشبان کی صورت میں ہمارے سامنے آئے، اور ان مقالات کے جو اہم حصے آپ کے سامنے پیش کیے گئے، ان سب سے اگر ایک تاثر لیا جائے تو میں کہوں گا کہ اس مصرے کے مزاج ہے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، اور اس عشق اور محبت کی تجلیات سے نہ صرف ہندوستان بلکہ پورے عالم میں لاکھوں متحدین اور محبان کی تشکیل ہوئی، اور ان کی محبت اور محنت کا نتیجہ ہے کہ آج بالخصوص باشبان ٹرسٹ کے ذریعے، ویدان باشبان ٹرسٹ کے ذریعے ایک کل ہند سیدنا شیخ الاسلام سیمینار منعقد کیا ہے۔ جیسا کہ محترم مجید بیدار صاحب نے کہا، سیمینار تو کئی ہوتے ہیں، عموماً ہندوستان میں جنوری اور مارچ کے درمیان کئی سیمینار مختلف شہروں میں، کالجوں میں اور جامعات میں منعقد کیے جاتے ہیں، اور ان سیمینار میں مقالات کو حاصل کر کے انہیں کتاب کی صورت میں شائع کرنے کے وعدے بھی کیے جاتے ہیں، لیکن بہت سے سیمیناروں میں وعدے ہی رہ جاتے ہیں، کتابی صورت میں مقالے ہمارے سامنے نہیں آتے۔ ہاں، وعدہ وفا نہیں کیا جاتا، لیکن سب سے پہلے اگر میں مبارکباد دینا چاہوں اس اکیڈمی کو، سید عبداللہ باشبان اکیڈمی ڈلگام کو، تو میں اسی بات پر دینا چاہوں گا کہ انہوں نے سارے مقالات کو جمع کر کے باشبان کے عنوان سے کتاب کی صورت میں شائع کیا۔ سامعین اکرام، مقالات میں کافی بلیغ اشارے بھی ہیں، مقالے تہدار بھی ہیں، لیکن مقالوں میں ایسی باتیں بھی ہیں۔ شیخ الاسلام مدد العالی کی شخصیت اور ان کی تصانیف کے بارے میں جس سے ہر عام آدمی بھی جو مستفید ہو سکتا ہے، یہ بھی بہت اہم پہلو ہے اس سیمینار کا، کہ عام طور پر ایسی محفلیں جن میں علماء اکرام جید علماء بھی شامل ہوں، جامعات کے پروفیسر حضرات بھی شامل ہوں، دانشور بھی موجود ہوں، اور وہ اپنے مقالے تحریری صورت پیش کریں اور انہیں عام آدمی آسانی سے سمجھ جائے، یہ آسان بات نہیں ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، ایسا عام طور پر بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن اس کی خاص بات یہی ہے اس سیمینار کی کہ یہ مقالے سب کے لیے،
اور پھر خاص بات جو میں نے محسوس کی یا میرے دل کو آ رہی ہے، میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ کہنا چاہوں گا کہ مقالہ نگار نے لکھے کہاں؟ شیخ الاسلام کی ذات گرامی تو وہ ایسی ذات گرامی ہے جو مقالے لکھوا لیے انہوں نے، ورنہ کسی پروفیسر یا کسی اور شخص کی کیا مجال، کیا مثال کہ وہ اتنے معیاری، اس قدر معیاری مقالے اور جو وقت مقرر کیا گیا ہے اس میں لکھے اور پیش کریں اور انہیں شرف قبولیت ملے، یہ بڑی بات ہے۔ تمام مقالہ نگاروں کے مقالوں کے بہت سے حصے ایسے تھے جنہیں سب نے پسند کیا۔ خانواڑے کے شہزادے اور اس اکیڈمی کے جو منتظمین ہیں، اکیڈمی کے جو ذمہ دار افراد ہیں، خاص طور پر ان کو پسند آئے ہمارے مقالے، یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ صرف شیخ الاسلام کا فیضان ہے، ان سے نسبت کا فیضان ہے اور ان کی محبت میں ہم سب جمع ہوئے ہیں، یہ اسی کا فیضان ہے۔ سامعین کرام، عام طور پر سیمیناروں میں انتظامات کو لے کر کافی شکوے شکایتیں ہوتی ہیں۔ ہم نے بھی کئی سیمینار یونیورسٹی میں منعقد کیے اور اس کا تجربہ بھی ہے، اس کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ دل سے کہہ رہا ہوں، یہاں ایسی کوئی بات دیکھنے کو نہیں، انتہائی مہذب اور شائستہ انداز میں یہ سحر روزہ سیمینار منعقد کیا گیا ہے۔ انتظامات بہترین رہے، وقت کی پابندی کا بھی خاص خیال رکھا ہے، ورنہ سیمیناروں میں جو اجلاس ہوتے ہیں، مشقیں ہوتی ہیں، ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ بہت دیر ہو جاتی ہے، کافی تاخیر ہو جاتی ہے، جو وقت دیا گیا تھا مقالہ نگاروں کو، اس میں زیادہ سے زیادہ مقالہ نگاروں نے مقررہ وقت میں جو ہے اپنا مقالہ پیش کیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے معصوم خوش لباس بچے ہمارے سامنے پانی لیے آ رہے تھے، ہمارے سامنے، تو ہر ایک کے لبوں پر تبسم تھا۔ یہ تبسم، یہ مسکراہٹ، یہ ہمارے لیے کسی سوغات سے کم نہیں ہے۔ ہنسی اور مسکراہٹ تو ہر انسان کی